الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي. وفي رواية أخرى: فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ بنیادی رکن ہیں اسلام کے. یوں سمجھ لو کہ اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ارکان میں سے ہیں کہ آدمی کو اگر کوئی بنگلہ بنانا ہو، بلڈنگ بنانا ہو، گھر بنانا ہو تو پہلے اس کا بیسمنٹ کیا جاتا ہے، پایا کیا جاتا ہے. اس بنیاد کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. نماز دن میں 5 وقت فرض ہے. روزہ سال میں 30 دن فرض ہے. زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں کے لیے فرض ہے، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ اور حج. لیکن 3 چیزیں اگر غریب بھی مسلمان ہیں تو ان کے لیے کہ کلمہ 24 گھنٹے کے لیے فرض، نماز دن میں 5 وقت فرض، اور روزے رمضان کے اندر میں 30 دن اس کے اوپر فرض ہیں. یہ تو ہو گئی بنیاد. اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے. لیکن اسلام کی تکمیل کوئی آدمی گھر کا بیسمنٹ بنا دے اور میرا گھر تیار ہو گیا اور اس کے اوپر جا کر کے رہنے لگے، نہ اوپر چھت ہے، نہ سائڈ سے دیواریں ہیں، نہ اس کے دروازے ہیں، نہ اس کو کھڑکیاں ہیں، نہ ونڈوز ہیں، نہ ڈور ہیں، نہ باقی کے اور ساری چیزیں ہیں، اور کہنے لگے کہ میرا گھر بن گیا، میں اندر رہ رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. کسی حد تک
یہ بیسمنٹ پایا جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے اندر میں ہے، لیکن جو اوپر کی تعمیر ہے جس سے اسلام مکمل ہوتا ہے وہ ہیں اچھے اخلاق۔ یا رسول اللہ اريد ان اكون يكمل ایمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانی، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ نمازی بھی ہیں اخلاق گرے ہوئے ہیں، حاجی بھی ہیں اخلاق گرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان، اس کی تکمیل اچھے اخلاق، اس کا چھت اچھے اخلاق۔ بغیر اچھے اخلاق کے، جیسے بغیر دیواروں کے اور بغیر چھت کے گھر نہیں ہوتا، بغیر اچھے اخلاق کے اسلام نہیں ہے۔ اخلاق کی تکمیل حیا ہے، اور حیا کی تکمیل نکاح ہے۔ بنیاد، پھر اس کی تکمیل، اور اس کی تکمیل کے لیے حیا ہے، اور حیا کی تکمیل کے لیے نکاح ہے، شادی۔ جن کے پاس شادی کا طریقہ نہیں ہے، جو لوگ شادیوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں جن مذہبوں کے اندر میں، وہاں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اسلام نکاح کی تاکید دیتا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کے نکاح ہوئے، ان میں 1-2 ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ اللہ کی مصلحت تھی، باقی سارے نبیوں کی شادی ہوئی۔ شادی اور نکاح یوں سمجھ لو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، نکاح بھی بہت بڑی عبادت ہے، آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے، تو نکاح کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، شادی کیسے کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں، ہر نکاح کے اندر میں امت کے لیے تعلیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ہیں وہ نکاح خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے۔ اگر خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نکاح ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں سارے نکاح کر لیتے۔ لوگ 4-4 5-5 شادیاں کر رہے ہیں بلا ضرورت کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سب سے بڑی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین اور خوبصورت ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کا جو ایک شعر ہے، قیامت تک آنے والے سارے شاعروں کا شعر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت حسان بن ثابت کی یہ 2 بول ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ جتنے لکھنے والوں نے نعتیں لکھی، جتنے حضور کی شان کے اندر میں قصیدے لکھے، جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر میں اشعار لکھے،
وہ سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نے جو شعر کہا اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اوہو کہ آپ نے جیسا چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اگر بات کروں تو اسی میں میرا وقت ختم ہو جائے. حضرت زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن 14ویں رات کا چاند نکلا تھا، میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے. آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر نکلے، میری نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی. میں حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کی قسم اس چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ رہا. اما عائشہ کپڑے سی رہی ہیں، سوئی گر گئی نیچے. جب سوئی گر گئی تو اب اندھیرا تھا گھر کے اندر میں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے لگی، اس کو اٹھا کر کے اما عائشہ نے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے. تو فرماتی ہیں اگر میرے نبی کو کبھی دیکھتی تو اپنے کلیجے باہر نکال کر کے رکھ دیتی. یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے ظاہر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے چھپا دیا. کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. بہرحال اس مضمون پر پھر کبھی بتاؤں میں. جو اصل عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا حسین خوبصورت جوان ساری کائنات کے اندر میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت 25 سال کی عمر ہے، نکاح کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں حضرت خدیجہ کے، ان سے اولاد بھی ہے. عمر ہے 40 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ ساری زندگی گزاری. ان کے ساتھ ساری زندگی گزاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، چاروں بھی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. باقی جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں وہ نکاح ہر نکاح میں امت کے لیے سبق ہے، اور وہ نکاح ضرورت کے نکاح ہیں کہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. مرد آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کے ان کو دین کی تعلیم دیتے. اب عورتوں کو کون دیتا؟ پردے کی آیات آ چکی تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر کے دین تو سکھا نہیں سکتے تھے، تو نکاح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم اور پھر اس کے بعد وہ عورتوں کو دین سکھایا کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ضرورت کے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوئے. کوئی نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. 40 سال کے بعد آدمی کی عمر ختم ہوتی ہے کہ جوان ہوتا ہے. اگر خواہشات کے پورا کرنے کے ہوتے تو آپ بڑھاپے میں شادیاں نہیں کرتے، آپ تو جوانی میں شادیاں کرتے.
نکاح کرنا چاہیے، لیکن ضرورت کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور پھر اس کو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے تو یہ بہتان ہے۔ ضرورت کے وقت میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اچھا، اصل عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں، ہر نکاح کے اندر میں امت کے لیے سبق کہ اگر کوئی جوان اپنے سے بڑی عمر کی بیوہ عورت سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ میں کیا، آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے اجازت دے دی، اس کے اوپر ثواب رکھا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے وعدے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے سے کم عمر کی عورت کے ساتھ میں بھی ہے۔ ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت میں 7 سال کی تھی۔ اپنے نکاح کا واقعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں آنگن میں کھیل رہی تھی، میری ماں نے مجھے بلایا، کنگھی چوٹی کی، مجھے تیار کیا اور بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکاح ہو گیا۔ اپنے سے کم عمر کی لڑکی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ زیادہ عمر کی کرنا چاہے تو زیادہ عمر کی لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ شادیوں کے اندر میں جو خرافات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنت گھر بھی جہنم بن جاتے ہیں، وہ خرافات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہمارے شادیوں کے اندر میں سب کو خوش کرنے کا خیال کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مہمانوں کو خوش کرنے کا خیال رکھا جاتا ہے، برادری کو خوش کرنے کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنی ناک کے لیے قرضے لے لے کر کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اپنی بڑائی کے لیے ڈیکوریشن کیے جاتے ہیں۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر خالق کو ناراض کیا جائے گا، سن لو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر خالق کو ناراض کیا جائے گا، موت سے پہلے اللہ اسی مخلوق کو عذاب بنا کر کے تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اب وہی رشتہ دار عذاب بن کر کے مسلط ہو جائیں گے۔ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اسی بیٹی کو اللہ عذاب بنا کر کے مسلط کر دے گا۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اب اسی اولاد کو اللہ عذاب بنا کر کے مسلط کریں گے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اسی بیوی کو اللہ عذاب بنا کر کے مسلط کر دیں گے۔ ہمارے پاس اکثر شادیوں میں یہی ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب وہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ستا رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے تکلیف دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں سادگی والے ہیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ کو خرچ کرنے کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ میری سنت ہے، تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کے بچے کا کرو۔ اب یہاں الٹا ہے، ولیمے میں 5 کلو کھانا، شادی میں 5 کنٹل کھانا۔ حالانکہ ولیمے میں زیادہ کھانا ہونا چاہیے، ولیمہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے خاندان برادری کو، دوست احباب کو کارڈ بانٹ کر کے بیٹی کے باپ کے چھاتی کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے اتنے مہمان ہیں، اب وہ بیچارہ قرض لے کر کے بنا رہا ہے۔ کوئی باپ اگر اپنے دل سے بیٹی کا کہے کہ آپ کے جتنے مہمان آئیں گے میں ان کے کھانے کا انتظام کروں گا اور خوشی سے کر رہا ہوں، آپ چاہے 1000 لاؤ 2000 لاؤ، میں خوشی سے کر رہا ہوں، اس کو گنا نہیں گزر رہا، مہمان نوازی میں کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کی کہیں شریعت میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن دولہے والا بھکاری بن کر کے اگر کہے کہ میرے 500 مہمان آئیں گے اور آپ ان کے کھانے کا اچھے سے اچھا انتظام کرو، اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، علماء سے مفتیان کرام سے فتویٰ لے لو، وہ کھانا جائز نہیں ہے جو بھیک مانگ کر کے دلہن والوں کے پاس سے لیا جاتا ہے۔ اس کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے شادیوں میں کھانا کھا کر کے اپنا ایمان اور اپنی عبادات کو آدمی خراب نہ کرے۔ جہاں دولہے والوں نے مانگ کر کے لڑکی والوں سے کہا، ایک نکاح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر میں صرف دودھ اور چھوارے تقسیم ہوئے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں اور دنیا کی ایسی عظیم عورت ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ ان کا نکاح براہ راست آسمان سے اللہ نے کر دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا نکاح ہے، دنیا کا پہلا نکاح ہے جس نکاح کے اندر میں نہ قاضی تھا، نہ گواہ تھے، نہ وکیل تھا، سیدھے اللہ کی طرف سے حکم آیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہم نے آسمانوں کے اوپر کر دیا ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اللہ قاضی، اللہ گواہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر میں قاضی، گواہ بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، سب اللہ ہیں۔ تو حضرت زینب نے خوشی کے اندر میں، یہ مالدار تھی، مدینہ منورہ کے اندر میں نکاح کے بعد 3 دن تک کھانا چلتا رہا، جانور ذبح ہوتے رہے، اور حضرت زینب بنت جہش نے 3 دن تک کھانا کھلایا۔ تو اس سے مالداروں کے لیے گنجائش حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں ولیمے کے اندر میں، ولیمے کے اندر میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رات گزاری اور دوسرے دن صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو کہا کہ جس کے پاس جو توشہ ہے وہ لے کر کے آؤ۔ صحابہ لے کر کے آئے، سامنے رکھا گیا، حضور نے فرمایا یہ تمہاری اماں کا ولیمہ ہے، سب مل کر کے کھاؤ۔ اگر آپ کے حالات نہیں ہیں، اڑوس پڑوس کے 4 دوستوں کو ڈبہ لے کر کے آؤ، کل میرا نکاح ہوا ہے، یہ ولیمہ ہے، کھاؤ، اس کی بھی گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادری میں نکاح کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادری سے باہر نکاح کیا۔ یہ جہالت ہے کہ تنبولی میں دیں گے، باغوان میں دیں گے، قریشی میں دیں گے۔ وہ کون ہے؟ منیار ہے تو وہ نہیں چلتی، شیخ ہے تو نہیں چلتی، پٹھان ہے تو نہیں چلتی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ایمان والے ہیں، اس کے ساتھ میں نکاح جائز ہے۔ شادی کے اندر میں جو چیزوں کی ضرورت ہے اس چیزوں سے امت کوسوں دور ہے۔ شادی کے اندر میں لڑکی دیکھی، لڑکی پسند آ گئی، لڑکا پسند آ گیا، دونوں کے اخلاق کو دیکھا جائے۔ لڑکی جب دینے لگے تو لڑکے کے اخلاق دیکھے جائیں، اس کے اخلاق کو بنیاد بنا کر کے نکاح کیا جائے۔ بھکاری آدمی اچانک سے بادشاہ بن سکتا ہے، اللہ بنا دے گا۔ بادشاہ اچانک سے بھکاری بن سکتا ہے، مال کی بنیاد پر شادیاں نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، آج بہت حسین خوبصورت اللہ نے ہم کو بنایا، کل اچانک کوئی بیماری لگ گئی، 8 دن میں لوگ پہچاننا بند کر دیتے ہیں، 8 دن میں لوگ پہچاننا بند کر دیتے ہیں۔ کیا حالت ہو گئی؟ 8 دن پہلے تو میں نے ان کو دیکھا تھا، آج 8 دن میں ان کی حالت ایسی ہو گئی۔ خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، خاندان حسب نسب کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، خاندان نہیں ہے، ان کے باپ کا نام تو بعض کتابوں میں ملتا ہے، ان کے دادا کا نام کسی کتاب میں نہیں ملتا، تو ان کا خاندان کہاں ہے؟ خاندان نہیں ہے۔ ابو لہب خاندانی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک جا کر کے ملتا ہے، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کیا کہ ابو لہب گیا جہنم کے اندر میں. اب اس کا خاندانی ہونا جہنم سے نہیں بچا رہا ہے، قریشی ہونا جہنم سے نہیں بچا رہا ہے، سید ہونا جہنم سے نہیں بچا رہا ہے. خاندان کا کوئی اعتبار نہیں، بلال کے پاس خاندان کوئی نہیں ہے. کل قیامت کی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، آؤ بلال سارے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی اذان سناؤ. حضرت بلال اذان دیں گے قیامت کے میدان میں. پھر جب جنت کی طرف حضور کی سواری نکلے گی تو ابو النکیل نیچے گری ہوئی ہے، اب وہ رسی کو پکڑے گا کون؟ ابو بکر سوچیں گے میرا نمبر لگے گا، عمر سوچیں گے میرا نمبر لگے گا، عثمان سوچیں گے میرا نمبر لگے گا، علی سوچیں گے میں داماد ہوں میرا نمبر لگے گا. حضرت حسن حسین ہم تو پیارے چہیتے نواسے ہیں، شاید ہمارا نمبر لگے گا. لیکن اعلان ہوگا بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام حضرت بلال پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے. حضور تو سواری پر ہوں گے، سب سے پہلا قدم بلال کا جنت کے اندر میں گرے گا. خاندان کا کوئی اعتبار نہیں، اعمال کا اعتبار ہے. اعمال نے اتنے اونچے مقام تک پہنچایا ہے. بے دین ہے، اس کی زندگی میں دین کا پتہ نہیں ہے. اس کی زمین دیکھی بچی اٹھا کر کے دے دی، اس کی نوکری دیکھی بچی اٹھا کر کے دے دی، اب رو رہے ہیں زندگی بھر. ارے دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی تعلیم پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اس کے اخلاق کو کیوں نہیں دیکھا؟ اس کے اخلاق کو اور اس کی دینداری کو بنیاد کیوں نہیں بنایا؟ لڑکی پسند آ گئی، لڑکا پسند آ گیا، ختم. اب کوئی نہیں ہے، نہ اس کے اندر میں ہلدی ہے، نہ اس میں مہندی ہے، نہ اس کے اندر میں آئر ہے. یاد رکھو آئر کے کپڑے لعنت کے کپڑے، جب تک بدن پر رہیں گے اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے. ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آئر کی ساڑی لعنت کی ساڑی، آئر کا ڈریس لعنت کا ڈریس. ہدیہ دیے ہیں تو ٹھیک ہے. اب شادیاں ہو رہی ہیں، برادریوں کو آئر لیے جا رہے ہیں، خاندان والوں کو پورے آئر لیے جا رہے ہیں. 8 دن پہلے سے ہلدی چل رہی ہے. مالدار تو اگر گناہ کرے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کے پاس مال ہے. فرعون کو تکبر تھا، گھمنڈ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گھمنڈ فرعون کو زیبا دیتا تھا، کیونکہ اس کو اللہ نے حکومت ہی ایسی دے رکھی تھی. عمر ایسی کہ سر میں درد نہیں 400 سال تک، محلات، باغات، نہریں، سب کچھ ہے اس کے پاس. اب وہ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں کہہ رہا ہے. اللہ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، لیکن جب دعوت کے ٹکر میں آیا تو اللہ کو غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹکر میں آیا تو اب اللہ کو غصہ آیا ہے. نبی کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو اب اللہ کو غصہ آیا ہے. مالدار اگر مال کے گھمنڈ میں گناہ کرتا ہے اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے، چلو موت تک اس کو مہلت دے دو، بعد میں پکڑیں گے. لیکن جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے یہاں 8 دن سے مہندی اور ہلدی چل رہی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے کہ بدبخت کو کچھ نہیں کیا پھر بھی میرے دین کی جنازے نکال رہا ہے، پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے. غریب آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ غربت میں تو کم سے کم میرے آگے سجدے کیے ہوتے. اب 8 دن 15 دن پہلے سے ہلدیوں کے پروگرام چل رہے ہیں، مہندیوں کے پروگرام چل رہے ہیں. کیا تماشا ہے، رسم میں اتنے خرچ ہو رہے ہیں کہ 10 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں. کیا ہے تو رسم ہے، کیا ہے تو رسم ہے. اب رسم میں اتنے خرچے ہیں کہ وہ رسم کے اندر میں 10 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں. کہاں ہے رسم؟ کون سے صحابی کا رسم ہوا؟ کون سے ولی کا رسم ہوا؟ کون سے نبی کا رسم ہوا؟ کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہیں؟ کون سی حدیث پڑھ کے آئے ہیں؟ کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کے اوپر چل رہی ہے امت؟ پتہ ہی نہیں چل رہا. دلہن والوں سے دولہے والے کہیں کہ آپ کی کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی کو ہم لے کر کے جائیں گے تو اپنا لباس پہنا کر کے لے کر کے جائیں گے. یہ جہیز مانگنے والے اور جہیز لینے والے سٹینڈرڈ بھکاری ہیں. ایک بھکاری مانگتے ہیں مسجد کے باہر اور روڈ کے اوپر چل پھر کر کے کھانا دو، پیسے دو، یہ مانگتے ہیں بیچارے.
کپڑے پھٹے ہوئے, پیر میں چپل نہیں ہے, یہ سوٹ بوٹ اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے دلہن کے مکان پر جا کر کے بیٹھ کر کے عزت سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں ہے, گرمی کی دنوں میں ہماری بہت پریشانی ہے, تمہاری بیٹی دے رہے ہو تو بھیک کے اندر میں کولر دو. گھر میں ہمارے برتن نہیں ہیں, ہم کھانا سالن مٹکے کے اندر میں رکھ رہے ہیں, بھکاری ہیں ہم, تمہارے بچی کے شادی کے اندر میں برتن دو, اسٹینڈرڈ بھکاری ہیں. سونے کے لیے پلنگ نہیں ہے, ہم نیچے چٹائی کے اوپر سوتے ہیں, آپ ہمارے بچے کو پلنگ دو, آپ ہمارے بچے کو الماری دو. اللہ کی قسم ان سے بڑا اسٹینڈرڈ بھکاری دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ بچی کے باپ کے دل کے اوپر, تم بھی کسی بچی کے باپ ہو, کبھی سوچو کہ ہم جب بچی کو ودا کرتے ہیں, جس باپ نے اپنے کلیجے سے لگا کر 18 سال اور 20 سال تک اس بچی کو پالا ہے, اس کو کھلایا, لاڑ پیار کے اندر میں رکھا ہے, اس نے بہنوں کا پیار دیکھا, اس نے اپنی ماں کا پیار دیکھا, اس نے اپنے باپ کا پیار دیکھا, اس نے اپنے بھائیوں کا پیار دیکھا, پورے خاندان والوں کا پیار دیکھا. اچانک سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں, اجنبی گھر کے اندر میں وہ باپ اٹھا کر کے اپنی بچی کو دے دیتا ہے, اس کے کلیجے کے اوپر کیا گزر سکتی ہوگی. او ظالم انسان, اس سے بڑی دولت اور ایک باپ کیا دے سکتا ہے کہ اپنی جوان کی ہوئی بچی تیرے بچے کے حوالے کر دی. اس نے آئے دن واقعات کہ بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں, کس لیے؟ بھیک مانگنے کی وجہ سے. آج امت کے بھیک مانگنے نے امت کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. نوجوانوں سے درخواست ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے, وہ باپ جو اپنے بیٹوں کے نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ جب اپنے بیٹے کے لیے بچی دیکھیں, وہ جب اپنے بھائی کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں, وہ جب کسی کے گھر جائیں تو کہیں کہ ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے, آپ کی بچی کو یہ پیسے, آپ کی بچی کو ایک لباس پہنا, ہم اس کو عزت کے ساتھ میں لے کر, دیکھو زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. پھر وہ بچی جب گھر کے اندر میں آئے گی تو اپنے ساتھ خیر لے کر کے آئے گی, ماں باپ کی دعائیں لے کر کے آئے گی, اس کے بھائی کی دعائیں ہوں گی, اس کے بہنوں کی دعائیں ہوں گی. وہ جب گھر کے اندر میں آئے گی تو پھر گھر کے اندر میں برکتیں لے کر کے آئے گی. وہ جب جہیز کا سامان لے کر کے آئے گی تو جہیز کے سامان کے اندر میں ہائی ملی ہوئی ہوگی اس کے ماں باپ کی. بھلے انہوں نے خوشی سے نہیں دیا, لیکن دینا یہ رواج بنا کر کے امت نے چھوڑ دیا, اس لیے کہیں سے لا کر کے بھیک مانگ کر کے دیا ہے. اب وہ جب آئے گا تو وہ جب تک گھر کے اندر میں ہوگا, اس ایک ایک برتن کے اندر میں اس ماں باپ کی بد دعائیں ہوں گی, اس پلنگ کے اندر میں ماں باپ کی بد دعائیں ہوں گی. اس بستر کے اوپر کیسے سوئے گا یہ ظالم جس بستر کے اوپر ماں باپ کی بد دعائیں لگی ہوں گی. نکاح کے اندر میں مہر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں, بلکہ آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا جنت کے اندر میں, حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نکاح کیا, دنیا کے اندر میں آج تک کی اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں میں سب کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ مردوں میں خوبصورت تھے, حضرت حوا عورتوں میں, قیامت تک آنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اللہ نے حضرت حوا کو بنایا تھا. نکاح ہوا, اب جنت میں نکاح ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم اس کا مہر ادا نہیں کرتے. آدم علیہ السلام کہتے میرے پاس کیا ہے, کیا مہر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھو, یہ تمہاری بیوی کا مہر ہوگا, اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگا. مر کر کے قبر میں جا رہے ہیں, بیوی کا مہر نہیں دے رہے, شادی میں 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں اور 10,000 روپے بیوی کا مہر نہیں دے رہے ہیں. مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ مہر جو ہے یہ اس بچی کو اپنے نکاح میں لینے کا اقرار ہے کہ آج کے بعد سے لے کر کے موت تک اس کا نان نفقہ, اس کا کھانا پہننا رہنا یہ سب میرے ذمے میں ہے, میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں مہر دے کر کے. مہر کے پیسے برکت کے پیسے ہیں. کوئی شخص اگر مہر کا 1 روپیہ اپنے کروڑوں کے کاروبار میں لگائے, ساتوں زمین آسمان ٹوٹ کر کے پھٹ کر کے بکھر جائیں گے, اس کا کاروبار نہیں بکھر سکتا. اتنی طاقت ہے مہر کے پیسے میں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے, آسمان سے برسے ہوئے پانی میں شفا ہے, اور مہر کے پیسوں میں شفا ہے. اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری لگ جائے جس کے اوپر ڈاکٹر کہیں کہ اس بیماری کا علاج سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, کسی دوا میں علاج نہیں ہے,
وہ شخص اگر اس کے بیوی کے پاس مہر کے پیسے ہیں، وہ مہر کے پیسوں سے بازار سے شہد خرید کر کے لائے، آسمان سے گرا ہوا پانی، برسات کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے کسی پیالے میں لے لے اور اس پانی کے اندر میں اس شہد کو ملا کر کے صبح نہار پیٹ اس مریض کو پلایا جائے، فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا شفا اللہ نے اس میں رکھا ہو۔ اب مہر کے پیسے دیتے نہیں ہیں۔ شوہر مرنے کے بعد ہمارے مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شوہر مرنے کے بعد بیوی کو لا کر کے 4 گڈیاں کھڑا کر دیتے ہیں کہ مہر کے پیسے معاف کی بولو، مہر کے پیسے معاف کی بولو، مہر کے پیسے معاف کی بولو۔ وہ بیچاری بھی بول دیتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اس کو معلوم ہے جب تک زندہ تھا یہ مردہ دے نہیں سکا، اب مرنے کے بعد کیا دے گا تو معاف کرا لیتے ہیں۔ اس سے مہر معاف نہیں ہوتا، اس سے مہر معاف نہیں ہوتا، زبردستی اگر معاف کرا رہے ہیں اس کو معاف نہیں ہوتا۔ اچھا بیوی اگر مر گئی تو کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ نے مہر دیا نہیں اور بیوی کا انتقال ہوا، کبھی پوچھا علماء سے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ اب وہ میرے جیسے پیٹ بھرو مولوی کہیں گے کہ مدرسے کی رسید بناؤ یا تو مسجد کی رسید بناؤ، حالانکہ اس کا مسئلہ مستقل طور پر ہے کہ اس مہر کے پیسوں کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کے بچے کتنے ہیں، پھر اس کی بیٹیاں کتنی ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کے رشتہ دار، اس کی بہن ہے کیا؟ اب وہ علماء سے باضابطہ اس کا مسئلہ پوچھ کر کے اس اعتبار سے وہ مہر کا پیسہ تقسیم ہوگا۔ مہر نقد دیا جائے، مہر نقد دیا جائے۔ اور ایک رواج آج کل لوگوں کے اندر میں چل پڑا، شادیوں کے اندر میں استقبال رکھ رہے ہیں، مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، کیا ہے تو ستکار کیا جا رہا ہے مہمانوں کا۔ جتنے مہمانوں کو بلائے وہ سب مہمان خصوصی ہیں، استقبال ہو تو سارے مہمانوں کا، لیکن کہاں ہے، اب کیوں استقبال کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ شادی میں آپ آئے، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ کبھی اپنے بچے کے شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ ڈالی جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنی زندگی میں حج لے کر کے جاؤ گے، آپ اپنی زندگی میں نمازیں، اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت، آپ نے مسجدیں بنائی ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر ایک غریب بچی نے جو ہمارے محلے میں رہتی ہے یا ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، اس نے اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ یہ وہ ظالم انسان ہے کہ اس کے بیٹے کے شادی میں فضول اس نے 5 لاکھ خرچ کیے تھے، میرے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے پوری جوانی اپنے گھر کے اندر میں ماں باپ کے سامنے کروٹیں بدل کر کے گزاری ہے، اللہ کی قسم کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اللہ کہیں گے اس ظالم کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر میں ڈال دو۔ کسی غریب کی بچی کا بھی خیال کیا جائے جب نکاح ہو۔ یہ امت کے ایسے غم ہیں، اس کو اگر ہم ٹھان لیں کہ مجھے میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، میری اولاد کی سادگی کے ساتھ میں شادی کرنی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے میں ولیمے پہ خرچ کروں گا، مہمانوں کو بلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کسی بچی کے اوپر اگر نکاح کے لیے جا رہے ہیں تو اس بچی کے ماں باپ کے اوپر بوجھ مت بنو، ان کو مت کہو کہ آپ کھانا بناؤ، شادی آپ کرو۔ عجب عجب طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہماری کوئی مانگ نہیں ہے لیکن ہمارے کچھ مہمان ہیں، سود ہونے جیسا آپ شادی کرو۔ یہ مانگنے کا الگ طریقہ نکال لیا لوگوں نے کہ 4 لوگ نام نہیں رکھنا اس کے اندر میں، آپ ایسا کھانا کرو، ایسی شادی کرو۔ یہ بھی تو بھیکی ہے، مانگ ہی رہے ہیں۔ پہلے تو لڑکی کے گھر پہ نکاح ہی مت کرو، اس کو کہو کہ ہم ہمارا نکاح کر لیں گے۔ ہاں اگر بچی کا باپ کہے میری خواہش ہے میں اپنے گھر کے اوپر نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں گنجائش ہے، آپ اس کو اس نے اگر اپنے دل سے اگر کہا کہ میں پورا اوسا میرے بچی کو لکھ کر کے دے رہا ہوں، سارے اوسے کی پلاٹنگ میرے بچے کے نام کے اوپر اور سارے اوسے کے مکانات میرے بچی کے نام، اس کی اجازت ہے اگر وہ باپ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سادگی کے ساتھ میں اپنے نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے نا بھائی سادگی کے ساتھ میں نکاح؟ تم بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔